آج کے اس گہرے تجزیاتی مطالعے میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جس نے ہر طرف دھوم مچا دی ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ دھوم صرف کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہے۔ صحیح کہا، یعنی ہماری تفریحی دنیا اور خاص طور پر جنوبی آسیہ کی سکرینز پر اس نے ایک عجیب سا جادو کر دیا ہے۔ اور اسی جادو کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنی آج کی اس گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول ہونے والے ڈرامے کی، جسے لوگ سوشل میڈیا پر آج کل عام طور پر MSM بھی کہتے ہیں، یعنی میم سے محبت۔ بالکل۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ بظاہر یہ صرف 30 اقساط پر مبنی ایک کہانی ہے، اور ہر قسط کا دورانیہ بھی بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس نے YouTube پر 1 ارب یعنی 1 بلین سے زیادہ ویوز حاصل کر لیے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ 1 بلین ویوز کا مطلب ہے کہ لوگ اس کہانی سے کسی بہت ہی گہرے سطح پر جڑ چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ صرف کہانی نہیں ہے، بلکہ کرداروں کی ادائیگیاں بھی ہیں۔ احد رضا میر نے طلحہ کے کردار میں جو جان ڈالی ہے، اور دانانیر مبین نے آیت، یا جسے کہانی میں سب روشی کہتے ہیں، اس کردار کو جس طرح نبھایا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہی کھوج لگانا ہے کہ بظاہر عام اور روایتی سی لگنے والی کہانی میں ایسی کیا کشش ہے جس نے عالمی سطح پر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے۔ لیکن اس میں ایسا نہیں ہے۔ بالکل، میرا بھی یہی ماننا ہے۔ اس کہانی میں نفسیاتی الجھنوں اور خاندانی رشتوں کی کچھ ایسی گہرائیاں چھپی ہیں جو شاید پہلی نظر میں اوجھل رہتی ہیں۔ اگر ہم اس کہانی کے بنیادی خد و خال پر غور کریں تو یہ کرداروں کے تصادم یا ان کے بالکل مختلف ہونے پر مبنی ہے۔ جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ مختلف چیزیں ایک دوسرے کو کشش کرتی ہیں۔ اپوزٹس اٹریکٹ، بالکل۔ اور یہاں یہ تصادم سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف ہمارے پاس روشی کا کردار ہے۔ وہ 19 سال کی ایک لڑکی ہے جو زندگی سے بھرپور ہے، اور مزاجن خاصی باغی بھی ہے۔ ہاں، اور اس کی بغاوت کا انداز بھی بڑا انوکھا ہے۔ وہ پڑھائی سے بچنے کے لیے جان بوجھ کر فیل ہوتی ہے۔ انجینئرنگ کے امتحان میں جان بوجھ کر فیل ہونا صرف اس لیے کہ اپنی ماں کی روز روز کی ڈانٹ سے جان چھوٹ جائے اور اس کی جلدی شادی ہو جائے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ناتجربہ کار اور اپنی الگ دنیا میں رہنے والی لڑکی ہے۔ اور پھر دوسری طرف طلحہ کا کردار دیکھیں جو بالکل اس کے برعکس ہے۔ ایک انتہائی سخت گیر CEO، ایک ایسی کمپنی کا سربراہ جس پر بہت بھاری ذمہ داریاں ہیں۔ نہ صرف کمپنی کی ذمہ داریاں بلکہ اس کی ذاتی زندگی میں بھی بہت بکھراؤ ہے۔ اس کے کندھوں پر اپنے بھتیجے مواحد کی پرورش کا بوجھ بھی ہے۔ اور مواحد کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ PTSD کا شکار ہے، یعنی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، ایک شدید ذہنی کیفیت جو کسی بڑے صدمے کے بعد آتی ہے۔ صحیح۔ اور اس دباؤ کے ساتھ طلحہ کی منگیتر سابقہ بھی اسے اکیلا چھوڑ چکی ہے۔ اور یہی وہ کہانی کا آغاز ہے جہاں ان دونوں کی مختلف دنیایں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جب روشی طلحہ کی کمپنی میں انٹرنشپ کے لیے آتی ہے تو وہاں سے ایک مزاحیہ لیکن جذباتی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ لیکن صرف اس کشمکش یا اداکاروں کی مقبولیت کی بنیاد پر ہم 1 بلین ویوز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ بالکل، میرا بھی یہی تجزیہ ہے۔ سٹار پاور یا مشہور چہرے اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں۔ احد رضا میر 2.5 سال بعد ٹی وی پر واپس آئے۔ یہ ان کے ماداحوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی، لیکن صرف ایک سٹار کسی کو 30 اقساط تک سکرین کے سامنے بیٹھنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کی تو عالمی سطح پر اور بھی مثالیں موجود ہیں، جیسے ٹرکی کے سپر سٹار چاگاتائی اولوسوئے نے 8 سال بعد واپسی کی تھی۔ ہاں، ان کا شو غدار آیا تھا، لیکن کمزور سکرپٹ کی وجہ سے وہ اس طرح کی پذیرائی حاصل نہیں کر سکا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میم سے محبت کی کامیابی کی اصل وجہ فرحت اشتیاق کا مضبوط سکرپٹ ہے، اور ساتھ ہی علی حسن کی وہ شاندار ڈائریکشن ہے جس نے ان کرداروں میں زندگی ڈال دی۔ اب اگر ہم تھوڑا سا کہانی کے عنوان پر غور کریں، میم سے محبت، یہ عنوان ہی اپنے اندر ایک بہت گہرا فلسفہ رکھتا ہے۔ یعنی اردو اور عربی رسم الخط میں لفظ محبت کا آغاز حرف میم سے ہوتا ہے۔ یہ صرف کوئی شاعرانہ انداز نہیں ہے۔ میری رائے میں یہ محبت کو سمجھنے اور اسے پانے کے ابتدائی سفر کی ایک بہت خوبصورت عکاسی ہے۔ جیسا کہ کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ دونوں کردار عام محبت کی الف بے سیکھنے کے بجائے سیدھا میم سے جڑیں، حقیقی معنی دریافت کرتے ہیں۔
اور اس سفر کو مزید اثر انگیز بناتی ہے اس ڈرامے کی موسیقی۔ شجاع حیدر کے لکھے گئے گیت بات کا ذکر کرنا یہاں بہت ضروری ہے۔ بالکل، جسے عاصم آذر اور قرۃ العین حیدر نے اپنی آوازوں سے سجایا ہے۔ یہ گانا صرف بیک گراؤنڈ سکور نہیں ہے۔ یہ گانا تو خاموش چاہت اور دل ٹوٹنے کے دکھ کو مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اور روشی اور طلحہ کی اس بے ترتیب سی محبت کی بہترین ترجمانی بھی کرتا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ یہ لگتا ہے کہ اس موسیقی کو ٹیزرز اور اہم منازل میں کس مہارت سے استعمال کیا گیا۔ یہ ڈائریکشن کی ایک ماسٹر کلاس ہے۔ جب مناظر میں یہ دھن بجتی ہے تو دیکھنے والوں کا تجسس عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے لوگوں کو کہانی کے ساتھ باندھے رکھنے کا بہترین طریقہ تھا۔ لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور وہ ہے دونوں کرداروں کی عمر کا فرق۔ عام طور پر جب ڈرامے میں عمر کا لمبا فرق دکھایا جاتا ہے تو اسے ایک استحصال یا مجبوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک طاقت کا عدم توازن ہوتا ہے جہاں بڑا انسان چھوٹے پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے۔ لیکن یہاں اس روایتی سوچ سے مکمل بغاوت کی گئی ہے۔ دونوں کرداروں کا جو ذہنی ارتقا ہے وہ انہیں ایک دوسرے کے برابر لا کھڑا کرتا ہے۔ شروع میں روشی کا رویہ بچکانا لگتا ہے اور طلحہ ایک نصیحت کرنے والی شخصیت، لیکن جلد ہی وہ برابری کی سطح پر آپس میں بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ اور اس برابری کو سمجھنے کے لیے کہانی میں غوشی اور سلیقہ پھپھو کا جو موازنہ دکھایا گیا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ ہاں، شروع میں روشی سلیقہ پھپھو جیسی شادی چاہتی ہے۔ ایک ایسی شادی جہاں شوہر یعنی جمال بالکل ایک غلام کی طرح ہو۔ سلیقہ اپنے شوہر سے بدسلوکی کرتی ہیں۔ اور روشی کو شروع میں یہ چیز بہت پرکشش لگتی ہے کہ شوہر ساری باتیں مانے اور سر جھکا کر رہے۔ لیکن اس کا ذہنی سفر اسے جلد ہی احساس دلاتا ہے کہ حقیقی محبت غلامی نہیں بلکہ برابری کا نام ہے۔ اور اس احساس میں طلحہ کے کردار کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ طلحہ کوئی عام روایتی یا زہریلا ہیرو نہیں ہے جسے ہم آج کل ٹاکسک ہیرو کہتے ہیں، طلحہ بالکل بھی ویسا نہیں ہے۔ اس کی ایک اہم مثال وہ منظر ہے جب طلحہ اوشی کو دفتر میں جنسی ہراسانی سے بچاتا ہے۔ عام ڈراموں میں ایسے مقام پر ہیرو سب کے سامنے ہنگامہ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے تاکہ اپنا مردانہ غرور دکھا سکے۔ لیکن طلحہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ روشی کی عزت کی خاطر اس معاملے کو بالکل نجی رکھتا ہے۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں روشی کی نظر میں طلحہ کا تاثر مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ اسے ارطغرل کے ولن نویان سے تشبیہ دیتی تھی کیونکہ وہ دفتر میں بہت سخت تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ اس سختی کے پیچھے ایک سچا اور ہمدرد انسان موجود ہے جو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ کردار کی ایسی گہرائی ہے جو ہمیں آج کی نسل یعنی زیڈ کی سوچنے کے انداز کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، اور اس #روشی کور کو اگر ہم ڈیپلی سمجھیں تو یہ آج کی نسل کی بہترین نمائندگی کرتی ہے۔ درمیانی عمر کے لوگوں کو شاید روشی بچگانا لگے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ خود مختار ہے اور اپنی باؤنڈریز طے کرنا جانتی ہے۔ ایک مضبوط لڑکی جو روایتی خاموش رہنے والی مظلوم عورت بننے سے انکار کر دے، اسے آسانی سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اس سماجی تنقید کو کہانی میں دو مختلف خاندانوں کے ماحول سے بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ ایک طرف سلیمان فیملی کا گھر ہے جہاں روشی رہتی ہے، جہاں خواتین کی موجودگی اس گھر کو رنگوں اور زندگی سے بھر دیتی ہے، جہاں کہکہے ہیں۔ اور اس کے بالکل برعکس احمد فیملی یعنی طلحہ کی حویلی ہے، جہاں پاسٹ ٹراما یا ماضی کے صدمات ہیں۔ اور وہاں خواتین نہ ہونے کی وجہ سے ایک عجیب سی ویرانی اور خاموشی کا راج ہے۔ دونوں گھروں کا تضاد بہت واضح ہے۔ یہ تضاد ہمیں دکھاتا ہے کہ گھر کو گھر بنانے میں اور ذہنی سکون مہیا کرنے میں رشتوں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ذہنی سکون سے یاد آیا کہ آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں لوگ عام طور پر دنیا کے حالات سے تھک جاتے ہیں، وہاں ایسی سادی اور مثبت کہانیاں لوگوں کو ایک جذباتی سکون فراہم کرتی ہیں، جسے شاید ہم ذہنی آرام بھی کہہ سکتے ہیں۔ لوگ ایسے ڈراموں سے امید حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ ڈرامے امید دلاتے ہیں کہ محبت واقعی پرانے زخموں کو بھر سکتی ہے۔ جیسے مواحد کا اپنی تنہائی سے نکلنا، ایک بچہ جو ٹراما میں تھا وہ روشی کی دوستی سے کیسے ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور ساتھ ہی طلحہ کا اپنے جرم کے احساس پر قابو پانا، دیکھنے والوں کے لیے یہ بہت تسلی بخش ہوتا ہے۔ بالکل،
जब किरदार अपने उलझे हुए जज्बात पर काबू पाते हैं तो देखने वालों को भी एक राहत मिलती है। और इसी राहत और जज्बाती वाबस्तगी का नतीजा था कि मदाहों ने इस ड्रामे को सराखों पर बिठा लिया। मदाहों की ताकत या फैन सर्विस का इस ड्रामे में एक बहुत बड़ा हाथ है। हम टीवी और मोमिना दुरईद ने भी इस मकबूलियत को समझा। उन्होंने ना सिर्फ लोगों की दिलचस्पी को देखा, बल्कि अक़सात को हफ्ते में 1 दिन के बजाय 2 दिन कर दिया। और वो बारिश वाला मंजर जिसका हम जिक्र कर सकते हैं, हाँ, वो तो सिर्फ टीजर के लिए शूट हुआ था, लेकिन मदाहों की फरमाइश पर उसे बाकायदा ड्रामे का हिस्सा बना दिया गया। ये चीज साबित करती है कि अब कहानी सिर्फ बनाने वालों के हाथ में नहीं रही, बल्कि देखने वाले भी इसका रुख तय करते हैं। और इस बेपनाह कामयाबी के बाद अगर इसके मुस्तकबिल के इम्कानात पर बात की जाए तो ये लगता है कि अब पाकिस्तान में कई सीजन्स पर मुहित सिटकॉम या फैमिली शो का तजुर्बा किया जा सकता है। जैसे 90 की दहाई में अमरीकी शो मैड अबाउट यू कामयाब हुआ था। लोग वाकई तलहा और रोशी को शादीशुदा, दफ्तर और वालदैन की हैसियत से जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में देखना चाहेंगे। ये एक नया फॉर्मेट हो सकता है जो हमारी इंडस्ट्री को आगे ले जाए। इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए ये बात तो तय है कि मीम से मोहब्बत की गैर मामूली कामयाबी ने बहुत कुछ साबित किया है। इसने साबित किया है कि आवाम अब वही रिवायती और जहरीले रिश्तों वाली कहानियां देखकर उकता चुके हैं। वो बराबरी, ज़हनी पुख्तगी और सच्ची मोहब्बत पर मबनी कहानियां देखना चाहते हैं, जहां रिश्तों में इज्जत हो और एक दूसरे को समझने का मादा हो। यही वो अहम तब्दीली है जिसकी हमारी स्क्रीन्स को जरूरत थी। इससे पहले कि हम अपनी आज की इस गुफ्तगू को खत्म करें, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जी जरूर बताइए। अगर हमारी कहानियां और ड्रामे अब बराबरी और जहनी पुख्तगी को अपना रहे हैं और इनमें आज़ाहिरीले हीरोज की जगह सच्चे हमदर्द मर्दों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है, तो क्या ये इस बात का इशारा है कि हमारी हकीकी दुनिया और मुआशरे की सोच भी खामोशी से बदल रही है? क्या हम बिलाखिर इन पुरानी रिवायात और बोसीदा सांचों से आज़ाद हो रहे हैं? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है। और सुनने वालों के लिए भी ये एक लम्हा फिक्रिया है। आज के गहरे तज्जियाती मुताले में बस इतना ही। हम आइंदा किसी और दिलचस्प मौजू के साथ फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।